بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سمری وقار مناظرہ راولپنڈی میں روافظ کے اعلی کار شکست فاش کا تغمہ لینے کے بعد اور شکست کھانے کے بعد اب اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہوش باختہ ہو چکا ہے اور انہیں اپنی عوام کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے طرح طرح کی بیساکھیوں کا بھی سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ جس ان کے متفقہ ترجمان اور مناظر نے خطائی اجتہادی کے لحاظ سے یہ قول کیا کہ وہ ویسے اجر و ثواب ہوتی ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا، اور امام جلالی زید شرفو کو جو موقف تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے، آپ کو سمجھ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر معاذ اللہ ان کے متفقہ مناظر ترجمان نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو بھی گستاخ قرار دیا۔ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے۔ جو عوام کی طرف سے ان پر ریاکشن آ رہا تھا اور انہیں عوام کا سوشل میڈیا پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے ایک اور پراپوگنڈا چلا۔ ان کے مناظر نے ہمارے مناظر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آپ کی ماں کو کہے کہ وہ خطا پر تھی تو آپ کو گالی لگے گا یا کہ نہیں؟ میں آپ سے اگر یہ کہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی امی جان سے خطا ہوئی ہے علی سبیل الندرت، اور آپ کی امی جان، یہ آپ کو تکلیف ہوئی نا، درد ہوا، گال، یہ گال ہے، یہ دیکھو دنیا والوں، یہ سارے مناظرے والے دیکھو، دنیا والوں دیکھو، آج جامعہ رضویہ میں مختار سیرانی نے تسلیم کر لیا کہ یہ گال ہے اور یہ گالی ہے، بس مناظرہ ختم، بس مناظرہ ختم۔ اب آگے سے آواز نہیں آئی کہ ہمارے مناظر نے کہا ہو جی ہاں بالکل ایسے ہی گالی مجھے لگی ہے یا لگے گی، یا اس کی کوئی ویڈیو نظر آ رہی ہو کہ جس پر وہ سر ہلا رہے ہوں، بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اپنی طرف سے ہی ان کا جو مناظر تھا وہ اس پر مزید حاشیہ چڑھانے لگا، یہ دیکھو وہ دیکھو، اب ان کو گالی لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس پر اس نے انتہائی شور برپا کیا۔ آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ ان لوگوں کی خیانت دیکھیے، بددیانتی دیکھیے اور علمی جہالت دیکھیے کہ جس شخص نے قضیہ فدق کو بیان کرتے ہوئے ایک پورا پروگرام کیا، گھنٹوں اس پر دلائل پیش کیے قرآن و سنت سے، اور پھر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتے ہوئے پوری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور اس گفتگو میں ایک اہل سنت کا جو راجع موقف ہے اس کو پیش کیا گیا، اس میں جو لفظ بول کر مراد واضح کی گئی خطا اجتہادی کی، اب یہ لوگ ما قبل ما بعد کاٹ کر سب کچھ حذف کر کے اس سے جو مطلب اور مفہوم اخذ کر رہے ہیں، یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ اگر آپ ایک لفظ کو، صرف وہ ایک لفظ، اس کو لے کر آپ واویلا کریں گے تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ سیاق کلام سے اس کو جوڑ کر بات کریں گے تو تب ہی لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اب میں ان سے الزامی طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بقول اگر ان کی بات کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے تو میں اسی حنیف قریشی سے اور ان کے مناظر سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور پھر سید حبیب الحق شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ رات کو جو گزشتہ شب ان کے ہاں فتح مبین کانفرنس ہوئی، اس میں بھی وہ شاہ صاحب بات پہ زور دے رہے تھے کہ جب تمہیں اپنی ماں کے لحاظ سے یہ گالی لگ رہی ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم مداحن، پھر جس طرح کی ان کی ایک عادت جاریہ ہے۔ میں اب ان تینوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھنا چاہوں گا، یا ان کا کوئی اور ہم نوا ہے اس سے بھی مخاطب کر کے پوچھنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی نامی شخص نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، جو کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی امی جان ہیں، ان کے لحاظ سے مطلقاً خطا کا قول کیا ہوا ہے، کیا وہاں پہ بھی گالی ہی مراد ہوگی؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ، یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔
وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ عرفان شاہ مشہدی نے بھی حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے لحاظ سے مطلقاً خطا کا قول کیا ہوا ہے۔ کیا وہاں پہ بھی اس خطا سے معاذ اللہ گالی ہی مراد ہوگی؟ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتی۔ اب اس سے بڑھ کر جو اس حنیف قریشی نامی شخص کا ایک مناظرہ ہوا جس میں یہ امتیاز شاہ بھی تھا، انہی کی یہ کتاب ہے گستاخ کون، اس کو مرتب کرنے والے انہی کی یہ متفقہ ترجمان مناظر صاحب ہیں، مناظرہ کرنے والا حنیف قریشی ہے۔ ان دونوں نے اپنی اس کتاب میں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خطا کا قول کیا ہوا ہے۔ کیا معاذ اللہ اس خطا سے بھی گالی ہی مراد ہوگی؟ اب یہاں ضمناً میں وہ کراچی کے جو ایک خطیب ہیں کوکب نورانی صاحب، ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ذرا آنکھیں کھولیے، بلکہ اب تو آپ کی آنکھیں لگتی ہی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ذرا غور کریں جس پر آپ نے بڑا ہی ایک درد پیش کیا کہ یہ دیکھیں کہ ان کا مناظر اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ میری ماں کے لحاظ سے یہ مجھے گالی لگے گی۔ تو میں کوکب نورانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ حنیف قریشی کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات کے لحاظ سے، عرفان شاہ مشہدی کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات کے لحاظ سے، اور حنیف قریشی اور امتیاز شاہ کا سیدنا آدم علیہ السلام کی مقدس ذات کے لحاظ سے خطا کا قول، کیا ان تینوں اقوال سے معاذ اللہ گالی ہی مراد ہوگی؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس قدر بددیانتی، اس قدر خیانت، انسان کو ایسی حرکت کرنے سے قبل بارہا مرتبہ سوچنا چاہیے، 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور اپنی سابقہ اس طرح کی سرگرمیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار یہ چیز بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لحاظ سے ضروری سمجھتا تھا کہ اس کو عرض کیا جائے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، آپ ان کو آئینہ دکھا سکیں کہ آپ اپنا ماضی دیکھیے اور اپنی گفتگو تقاریر کی صورت میں، تحاریر کی صورت میں آپ اس کو پیش نظر رکھیے، اور پھر ان کے متفقہ مناظر و ترجمان کا یہ کہنا کہ اگر تمہاری ماں کو کوئی کہے کہ معاذ اللہ، اگر کوئی تمہاری ماں کو کہے کہ وہ خطا پر تھی تو تمہیں گالی لگے گا یا کہ نہیں، تو میں اس کے جواب یہ کہوں گا کہ اگر ہاں میری والدہ ماجدہ مجتہدہ ہو، اجتہاد کے منصب پر فائز ہو، اور ان کی وہ شان کہ جب انہوں نے کسی مسئلہ میں اجتہاد کیا ہو، پھر جب تم کہو گے تو مجھے گالی نہیں لگے گا کیونکہ یہ ان کی شان بیان ہوگی، تنقیص شان نہیں ہوگی۔ ففہم فتدبروا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔